الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اگلے جہان میں جنت بنا رکھی ہے، اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ اور منزل وہ جہنم ہے. مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کی منزل اور اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اب آخرت کے اندر کچھ لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے. جو مومن ہوگا وہ اپنے لغزشوں کی اور غلطیوں کی اور گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کے حوالے سے تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان نعمتوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے جنتیوں کے لیے کہ جب یہ آئیں گے تو ان نعمتوں کا استعمال کریں گے. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کے ذہن میں کبھی ان کا خیال تک نہیں آیا. اب ایک انسان کسی کی خوبصورتی کا کتنا ہی اچھا تصور قائم کر لے، کوئی پھل لے لے اور اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنا زیادہ خوبصورت وہ اس کو کر سکتا ہے، تو
تو اللہ نے جو ان جنتیوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس سے زیادہ کہیں حسین ہوں. آپ گھر کا ایک تصور کر لیں کہ کتنا خوبصورت آپ تصور کر سکتے ہیں, اس کے اندر کتنا تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی نعمتیں ہوں گی, اس کی آرائش اور زیبائش اور سہولیات کے اعتبار سے کتنا ہی تصور کر لیں, اس کی آخری حد تک تصور کے چلے جائیں, انتہا کر دیں اس کی خوبصورتی کے اندر. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو نعمتیں تیار ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور آسائش اور زیبائش کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے کی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے. اور جن لوگوں نے کوئی غلطیاں کی, کوئی کوتاہیاں کی, کوئی لغزشیں ہو گئی, کوئی لاپرواہی ہو گئی, تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہے کہ پہلے ان کو سزا ہوگی, اس کے بعد اللہ رب العزت بالآخر میں جنت میں ہی داخل کریں گے. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور اول بحالام کے اندر جنت عطا فرما دے, کیونکہ بہت مشکل معاملہ ہے. لیکن دنیا کے اندر آ جانا مشکل نہیں ہے, دنیا میں آ جانا بہت آسان ہے, واپسی بہت مشکل ہے. واپسی کے اعتبار سے اگر انسان یہ کہے کہ میں نے یہ بھی اعمال کیے, میں نے یہ بھی اعمال کیے, اتنے حج کر لیے, اتنی نمازیں پڑھ لی, اتنے تہجد پڑھ لی, اتنے قرآن پڑھ لیے, اور ان کے اوپر اعتماد کر لی, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے. ایک انسان مکمل طور پر تہجد گزار ہے, 5 نمازوں کا پابند ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, حقوق العباد حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے, اور اس اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں ان اعمال کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی اعمال کس کام کے؟ جب اللہ کی رحمت ہی ہونی ہے, اللہ کا فضل جو ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں در حقیقت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, ذکر اذکار کرتا ہوں, صدقہ خیرات کرتا ہوں, حج عمرے کے لیے جاتا ہوں, یہ سارے کے سارے اعمال یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, ایک چھینٹا بھی پڑ گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. یہ لوگوں کی جو چلت پھرت ہے خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں, یہ ساری کی ساری حرکت یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اور کس عمل کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے یہ ہمیں پتہ نہیں, یہ علم ہمارے پاس نہیں. تو اس لیے لگے رہنا ہے مستقل بنیادوں کے اوپر, اپنے آپ کو کھپا دینا ہے. تو اس لیے تو جنت میں تو انشاءاللہ جانا ہے, لیکن اللہ رب العزت سے مستقل بنیادوں کے اوپر یہ انسان دعا کرتا رہے کہ اللہ پہلے جھٹکے میں ہی جنت میں پہنچا دے. جہنم کا معاملہ بہت سخت ہے. اب جب ایک جہنم میں چلا گیا, اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے, اور بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت سے کہے کہ یا اللہ ایک عرصہ گزر گیا جہنم کے اندر, سارے جنت میں چلے گئے اپنی اپنی سزا بھگت کر, آپ تھوڑا سا فضل فرما دیں, کرم کر دیں, جہنم سے نکال کے الگ سے مجھے بٹھا دیں تاکہ اس سے میں جھلس چکا ہوں. جھلس گیا ہوں, بھے نکالیں تھوڑا سا. اللہ رب العزت اسے تھوڑا سا جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیں گے. کیا وہ جل تو نہیں رہا لیکن کنارے پہ ہے. اب تھوڑا سا جب اس کو ہوش و حواس ٹھکانے آئیں گے, تھوڑا ہوش پھرے گا, تو اللہ رب العزت کہ اللہ اتنا کرم کر دیا, اتنا فضل کر دیا
کہ یہاں تک مجھے پہنچا دیا آپ نے، اب تھوڑا سا اور فضل کر دیں، یہاں پہ لپٹ پھر بھی آ رہی ہے آپ کی، تھوڑا سا دور کر دیں اس سے۔ اللہ رب العزت نے بھی وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا، تو آگے کوئی سوال نہیں کرنا، پہلے بھی یہاں تک ہی پہنچنا تھا، پھر تمہیں آگے سوال کر دیا، تو ہم یہاں سے آگے کا سوال نہیں کرنا کہ یہاں سے بھی آگے یہیں تک بہت ہے، وہ کہے گا نہیں اللہ تھوڑا سا آگے کر دیں، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی، ختم، یہاں تک بس تھوڑا سا آگے کر دیں، اللہ رب العزت اس کو تھوڑا سا اور آگے کر دیں گے۔ اب یہاں بیٹھ کر اسے جنت نظر آ رہی ہے، اب وہ خود بھی سوچ رہا ہے کہ پہلے بھی کہا تھا نہیں کروں گا، پھر کیا، اب یہاں تک پہنچنے میں جنت نظر آ رہی ہے، تو کیوں نہ تھوڑا سا آگے ہو کے جھانک کے دیکھ لیں جنت کو۔ اب وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا آگے کر دیں، جنت نظر آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے جھانک لوں اسے بھی، دیکھ لوں کیسی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسے پھر فرمائیں گے کہ بھائی یہاں تک کی بات ہوئی تھی، یہاں تک میں نے پہنچا دیا آپ کو، اس سے آگے کی تو بات نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ ارحم الراحمین نے اتنا کرم کیا، فضل کیا، جہنم میں تھا وہاں سے باہر نکالا، تو ٹھکانا تو میرا وہی ہے، تھوڑا سا دیکھ لوں، کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، تھوڑا سا دکھا دیں، ایک جھلک ہی دیکھ لوں گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے دیکھو پھر تم کہو گے مجھے اس کے اندر بھی داخل کر دیں، تو تمہاری خواہش بڑھتی جائے گی، تو یہیں پہ ٹھیک ہو، اوکے کہ نہیں اللہ یہاں تک تو پہنچ، وہ سامنے سے نظر آ رہی ہے، بس ایک نظر ہی سے، تو اللہ رب العزت اس کو اور آگے کر دیں گے، بھائی چلو آگے چلے جاؤ۔ اب وہ اگلی ڈیمانڈ یا میں یہاں تک تو پہنچی ہوں، دیکھ لیں ذرا، گھوم پھر کے ایک چکر لوں اسے کیسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سے کہیں گے بھائی یہاں تک تو پہنچا دیا، جہنم میں تھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور مزید کی ڈیمانڈ کہ اب اندر سے بھی گھوم کے آؤں، تو بس یہیں سے دیکھو اور بس ختم۔ وہ پھر کہے گا آپ ارحم الراحمین ہیں، بڑے فضل والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں، تو آپ تھوڑا سا کرم اور فضل اور کر دیں، اندر سے ذرا دیکھ لو، بھئی جنت میں جانا چاہتے ہو، ظاہر بات ہے خوش ہو جائے گا، بھئی کیوں نہیں جانا چاہتے، جاننا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت اس کو کہیں گے ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دنیا جتنی بڑی جنت دیتا ہوں، یہ سارا جتنا رقبہ ہے وہ سارا تمہارا ہو جائے گا۔ وہ پھر کہے گا اللہ ڈیمانڈ تو میں کر رہا تھا لیکن مذاق تو نہیں، آپ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، اور میرے ساتھ مذاق، میں گناہگار کہاں، یہ جنت کہاں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے مذاق نہیں کر رہا بھائی، تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں، جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت تمہاری ہوگی ساری کی ساری۔ تو جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ جب آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سنائی، یہ حدیث کا مفہوم میں نے سارا آپ کو سنایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سنائی، تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے سنی، صحابہ نے سننے کے بعد جب اپنے شاگردوں کو سنائی تو سناتے ہوئے صحابہ مسکرا رہے تھے، اور جب ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو سنائی تو وہ مسکرا رہے تھے۔ تو یہ حدیث جس نے جس کو سنائی وہ مسکراتے ہوئے سنائی، تو کرتے کرتے اس حدیث کا نام بن گیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث مسلسل جو ہے وہ ہنسنے کے اعتبار سے سنائی جاتی ہے، مسلسل بالضحک کہا جاتا ہے اس کو، یہ ایسی حدیث ہے کہ جو بندہ سناتا ہے وہ ہنستے ہوئے سناتا ہے اس کو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا جیسی بڑی جنت، اتنا بڑا رقبہ ایک انسان سب سے ادنا جنتی کو ملے گا، جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، سارے جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، سب سے آخر میں گیا ہے۔ اب انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بڑی جنت اور پوری دنیا جیسا رقبہ، تو کی کیا حساب ہے؟ تو انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کو ہی پوری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہی پوری دنیا ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے اس کے لیے وہی پوری دنیا ہے۔ اب اگر وہاں پہ اس کو کوئی بتا دے
کہ اتنی بڑی دنیا ہے تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، وہ کہے گا اتنی بڑی ہے. لیکن جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ وہ دنیا کتنی تھی اور یہ دنیا تو اس سے کئی گنا بڑی ہے. تو اسی طریقے سے ہم جب اس عالم کے اندر رہ رہے ہیں اس عالم کا تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہوگا. اس عالم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہم، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں سوچ سکتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. اسی طریقے سے اس عالم کے اندر رہتے ہوئے ہم اس عالم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. اس میں مسلسل محنت کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، اللہ کی رحمت کی متوجہ کرتے رہنا. انسان کو مستقل مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور مشقت کیا ہے؟ محنت ہے، مشقت ہے. نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، مسلسل لگے رہنا ہے اس کام کے اندر کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اور انسان کا ایک ایک لمحہ یا تو اسے جنت کے قریب کر رہا ہے یا اسے جہنم کے قریب کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے وقت گزار رہا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ تم نے کیا گمان کر لیا کہ تم ایمان لے اور بس بات ختم ہو گئی کہ بھئی ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور بات ختم؟ نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا. تم بستر کے اندر ہو، بستر گرم ہے، اذان کی آواز آ گئی، اب یہ آزمایا جا رہا ہے کہ بندہ بستر سے نکلتا ہے اور وضو کر کے مسجد جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ آزمایا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایمان لے اور بات ختم ہو گئی. اب انسان کے پاس پیسہ ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب مال کی محبت اور ادھر زکوٰۃ کی ادائیگی، اب ان دونوں چیزوں میں اس کو آزمایا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آئے بات ختم ہو گئی، نماز کے اوپر ایمان ہے، زکوٰۃ کے اوپر ایمان ہے، حج کے اوپر ایمان ہے، ہر چیز کے اوپر ایمان ہے، بات ختم نہیں ہوئی. اب اس پہ آزمایا جا رہا ہے، پیسہ دے کے آزمایا جا رہا ہے. زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور پیسہ نہ دے کے بھی آزمایا جا رہا ہے کہ یہ قناعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہاتھ پھیلا دیتا ہے فوراً لوگوں کے آگے، اپنی جو قسم پرسی ہے اور اپنی جو حالت ہے وہ فوراً لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. یہ اس کو اللہ کے ساتھ اس کا اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور یہ اپنی مشکلات اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ بھی آزمایا جا رہا ہے. تو کسی بھی حالت میں انسان ہے تو اس حالت کے اندر اس کو آزمایا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایمان ہے بات ختم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کوئی بھی کام کرتے تھے تو فوراً اس کام کے اندر، وہ دنیا کا بھی کام ہو، اس کے اندر سے بھی آخرت کی بات نکال لیتے تھے. حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. صحابہ سارے بڑے، ان میں سے صحابہ میں سے جو بڑے تھے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور بہت ساری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث کی کتب میں آپ کو ملیں گے. ایک بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس حدیث کا تھا، اور انہوں نے جیسے علم حدیث کا حاصل کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے. کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، قسم پرسی کی حالت ہے، لیکن حدیث کے ساتھ محبت اور شغف اتنا ہے کہ پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ ہیں. کئی دفعہ فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. فاقے اتنے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی دورہ وغیرہ پڑ گیا، لیکن وہ فاقوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو چھوڑا، نہ آپ کی تعلیمات کو چھوڑا. حدیث کی محبت اس درجے کی تھی. وہ اپنے شاگرد کے ساتھ بازار گئے، خالصتاً دنیاوی معاملہ. اب بازار میں جو کام تھا، کام کر رہے تھے، اس میں پھر کرتے کرتے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی جنت کے بازاروں کے اندر گھمائے. فوراً دھیان آخرت کی طرف. دنیاوی معاملہ ہے لیکن دھیان فوراً. صحابہ کا معاملہ یہی تھا کہ فوراً دھیان اگر دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ختم کر کے آخرت کی طرف لے کے جایا جائے. تو فرمایا کہ بھئی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی جنت کے بازاروں کے اندر گھمائے. اب وہ ایک تصور جنت کا یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہر چیز مفت ہوگی، تو سب کچھ خواہشات کے مطابق ہوگا.
تو پھر بازار کا تصور یہ ہے کہ بازار کے اندر تو کچھ لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، کچھ پیسے دو کوئی چیز لے لو اپنی ضرورت کی. تو جنت کے اندر تو ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ کیسے خرید و فروخت ہوگی؟ تو انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ جنت میں بھی بازار ہوں گے اور وہاں پہ بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ تو جنت میں تو سارا معاملہ خواہش کے مطابق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں بھی بازار ہوں گے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، ہر سہولت ملی ہوگی، سب کچھ ملا ہوگا، تو وہاں پہ پھر ان کو حکم ہوگا کہ بھی اپنے گھروں سے نکلو، جنتوں سے نکلو اور بازار کے اندر جو لینا ہے وہ لے لو. اب بازار کے اندر دکانیں لگی ہوں گی، ہر جنتی بازار کے اندر گھوم رہا ہوگا اور وہاں پہ جا کے دیکھے گا اپنی اپنی پسند کی اور خواہش کی چیز نظر آئے گی اسے، اور ایک سے ایک اچھی چیز، ایک سے ایک اعلیٰ چیز، ایک سے ایک بڑی نعمت وہاں کی. اب وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ خرید و فروخت ہوگی، وہاں پہ جس جنتی کو جو چاہیے ہوگا وہاں سے وہ لے کے چل پڑے گا. وہاں کے بازار ایسے ہوں گے اور ایک سے ایک بڑی نعمت اسے ملے گی. تو یہاں پہ تو خرید و فروخت کا معاملہ، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. تو جنت میں بھی بازار ہوں گے، وہاں پہ بھی لوگ نکلیں گے اپنی چیزیں لینے کے لیے، لیکن خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہیں پہ یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اب ہمارا دل دنیا کی محبت میں چلنے لگا ہے، دھڑکنے لگا ہے، وہاں پہ فوراً آخرت کا خیال آ جائے کہ وہ یہاں پہ مستقل نہیں رہنا، میں تو دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے آخرت کے لیے بنایا ہے اور آخرت میں جنت میرے نام کی ہوئی ہے، مجھے تو اس تک پہنچنا ہے. اور اس تک پہنچنے کے لیے جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کرنے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو کی سنتے ہیں.